بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاءنی الوزیر نفسہ، وزیر بذات خود میرے پاس آیا۔ جاء فعل ہے، نون وقایہ ہے، یا مفعول بہ ہے، الوزیر یہ فاعل ہے اور یہ مؤکد ہے۔ نفسہ مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر جاء فعل کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاءنی الوزیر نفسہ یہ ایسا کلام ہے جس نے سننے والے کے ذہن سے وہ شک کو ختم کر دیا کہ شاید میرے پاس وزیر بذات خود نہیں آیا بلکہ اس کا کوئی سیکیورٹی یا اس کا کوئی خادم آیا ہوگا، لیکن جب کلام میں ہم نے لفظ نفسہ لگایا تو یہ شک ختم ہو گیا اور وزیر کے آنے کے حکم کی نسبت واقعتاً ثابت ہو گئی کہ وزیر ہی بذات خود آیا، کوئی دوسرا نہیں۔ دوسری مثال، جاءنی القوم کلہم، میرے پاس پوری کی پوری قوم آئی۔ جاء فعل ہے، نون وقایہ ہے، یا مفعول بہ ہے، القوم فاعل ہے اور یہ مؤکد ہے۔ کلہم مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر جاء فعل کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ بغیر کلہم کے جاءنی القوم صرف کہتے تو سننے والے کو یہ شبہ ہوتا کہ شاید قوم کے اکثر افراد آئے ہوں گے، پورے نہیں، تو لفظ کلہم نے آنے کے حکم میں پوری قوم کو شامل کر لیا اور قوم کے بعض افراد ہی آئے ہوں گے، پورے نہیں، اس شک کو ٹوٹلی ختم کر دیا۔ اسی چیز کو کلام عربی میں توکید یا تاکید کہتے ہیں۔ تاکید کی دو قسم ہیں۔ پہلی قسم کو ہم نے یعنی تاکید لفظی کو پارٹ 1 میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب تاکید کی دوسری قسم تاکید معنوی، انشاءاللہ اس کو ایسے انداز میں آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ سن کر تاکید کے متعلق جو آپ کو تشنگی رہ گئی تھی وہ تمام۔ تاکید معنوی، اس کے لیے کچھ مخصوص اور محدود الفاظ ہیں، انہی کے ذریعے جملے میں تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: نفس عین، کلا کلتا، کل جمیع۔ ان میں سے نفس عین کے کچھ الگ احکام ہیں اور کلا اور کلتا کے کچھ الگ احکام ہیں اور کل جمیع کے کچھ الگ احکام ہیں۔ سب سے پہلے نفس عین کے احکام کو مثالوں کے ذریعے جان لیتے ہیں۔ نفس اور عین یہ دونوں واحد، تثنیہ، جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ ان کا صیغہ اور ان کے بعد آنے والی ضمیر مؤکد کے مطابق ہوتی ہے، البتہ تثنیہ میں جمع کا صیغہ لانا افضل ہے، جیسے حضر الرئیس نفسہ، رئیس بذات خود حاضر ہوا۔ حضر فعل ہے، الرئیس فاعل ہے اور یہ مؤکد ہے۔ نفسہ مضاف اپنے مضاف سے مل کر تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ مؤکد اور تاکید دونوں میں ہر طرح سے مطابقت ہے۔ دوسری مثال، قابلت الرئیسۃ نفسہا، میں نے رئیسہ سے بذات خود ملاقات کی۔ قابلت فعل بفاعل، الرئیسۃ مفعول بہ اور یہ مؤکد ہے۔ نفسہا مضاف اپنے مضاف سے مل کر تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر قابلت فعل کے لیے مفعول، قابلت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال کے اندر بھی الرئیسہ مؤکد اور نفسہا تاکید، ان دونوں میں مطابقت ہے۔ تیسری مثال، سلمت علی الرئیسین انفسہما، میں نے دو رئیسوں پر بذات خود سلام کیا۔ سلمت فعل بفاعل، علی حرف جار ہے، الرئیسین مجرور ہے اور یہ مؤکد ہے۔ انفسہما یہ تاکید ہے، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر علی جار کے لیے مجرور، علی جار اپنے مجرور سے مل کر سلمت فعل کا متعلق، سلمت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال کے اندر آپ غور کریں گے تو الرئیسین یہ تثنیہ ہے لیکن انفسہما یہ جمع ہے۔ اب مؤکد اور تاکید میں مطابقت نہیں ہے، تو میں نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ صرف تثنیہ کے اندر جمع کا صیغہ لانا افضل ہے، تثنیہ کا صیغہ لانا بہتر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر مؤکد تثنیہ ہو تو اس کی تاکید کے لیے جو لفظ لے کر آئیں گے یہ جمع کا لفظ لے کر آئیں گے۔ تثنیہ کا لفظ یعنی نفساہما، سلمت علی الرئیسین نفساہما جو تثنیہ کا لفظ ہے یہ لانا بہتر نہیں ہے، جمع کا لفظ لانا ہی بہتر ہے۔ آخری مثال، حضر الرؤساء انفسہم، تمام کے تمام رؤساء بذات خود حاضر ہوئے۔ حضر فعل ہے، الرؤساء فاعل، انفسہم تاکید ہے، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل، حضر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ لفظ نفس اور عین کی تاکید کے لیے یعنی تاکید بننے کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ لفظ مؤکد کے بعد آئے۔ نمبر 2، اگر جملے میں اس کو حذف بھی کر دیں تو معنی کے اندر کوئی خرابی نہ آئے۔ نمبر 3، ان کے ساتھ ایک ضمیر ہو جو لوٹنے والی ہو مؤکد کی طرف۔ یہ 3 شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو وہ تاکید نہیں کہلائے گا۔
مثلاً عاتب محمد نفسہ، محمد نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ اب اس مثال کے اندر نفسہ ہے، یہ مؤکد یعنی محمد کے بعد بھی آیا ہے، اور اس میں ایک ضمیر بھی ہے جو محمد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دو شرطیں مکمل ہیں، لیکن تیسری شرط یعنی اگر جملے میں اس تاکید کو حذف کر دیں تو جملے میں کوئی خرابی نہ آئے، یہ شرط مفقود ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ہم نے نفسہ کو ہٹا کر صرف عاتب محمد کہیں گے تو جملے کا معنی پورا نہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ان الفاظ کے تاکید بننے کے لیے تینوں شرائط بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، کلا اور کلتا، یہ صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ ہاں، آپ نے ٹھیک سنا کہ یہ صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، جیسے حضر الطالبان کلاہما، دونوں ہی طلبہ حاضر ہوئے۔ حضر فعل ہے، الطالبان فاعل ہے اور یہ مؤکد ہے، کلاہما تاکید ہے، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ عادت الطفلان کلتاہما، دونوں ہی طالبات واپس ہوئیں، لوٹیں۔ عادہ فعل ہے، الطفلتانی یہ فاعل ہے اور یہ مؤکد ہے، کلتاہما یہ تاکید ہے، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ کرمت الناجحین کلیہما، میں نے دونوں ہی کامیاب آدمیوں کی عزت کی۔ کرمت فعل بفاعل، الناجحین الناجحین یہ مفعول ہے اور یہ مؤکد ہے، کلیہما یہ تاکید ہے، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر کرمت فعل کے لیے مفعول، کرمت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ آخری مثال، سلمت علی الناجحتین کلتیہما، میں نے دونوں ہی کامیاب عورتوں کو سلام کیا۔ سلمت فعل و فاعل علی حرف جار، الناجحتین مجرور ہے اور یہ مؤکد ہے، کلتیہما تاکید ہے، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر اعلی جار کے لیے مجرور، اعلی جار اپنے مجرور سے مل کر سلمت فعل کا متعلق، سلمت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور کلا اور کلتا کے لیے بھی نفسن اور عینون کی طرح تین شرائط کا ہونا ضروری ہے، یعنی مؤکد کے بعد آئے۔ نمبر 2، اگر جملے میں اس کو حذف بھی کر دیا جائے تو معنی کے اندر کوئی خرابی نہ آئے۔ نمبر 3، ان کے ساتھ ایک ضمیر ہو جو لوٹنے والی ہو مؤکد کی طرف، یہ اس کے لیے بھی تین شرائط ہونا ضروری ہے، ان دونوں کے لیے بھی۔ اور اگر یہ تینوں شرائط نہ پائے جائیں تو اس وقت یہ کلا اور کلتا تاکید کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، جیسے جاء کلا الرجلین، آئے دو آدمی۔ جاء فعل ہے، کلا یہ مضاف ہے اور یہ فاعل ہے، الرجلین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں کلا لفظ تاکید کے لیے تو آیا ہے، نہیں لفظ تاکید آیا ہے لیکن مؤکد سے پہلے آیا ہے، لہذا یہ جملے کی تاکید نہیں بنے گا۔ الطالبان کلاہما ناجحون، اس مثال میں لفظ کلا مؤکد کے بعد بھی آیا ہے اور اس میں ایک ضمیر بھی ہے، لیکن اگر اس کو جملے سے ہٹا دیں تو جملہ درست نہیں رہے گا، کیونکہ مبتدا تثنیہ ہے اور خبر ناجحون یہ مفرد ہے، لہذا کلا کا جملے میں رہنا ضروری ہو گیا۔ حالانکہ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کو حذف بھی کر دیا جائے تو جملے میں کوئی خرابی نہ آئے، لیکن یہاں یہ شرط مفقود ہو رہی ہے، لہذا یہ جملہ تاکید کے لیے نہیں کہلائے گا۔ نمبر 3، کلن اور جمیعن، یہ جمع اور اس مفرد کی تاکید کے لیے آتے ہیں جس کے حصی یا حکمی اجزاء ہوں۔ جمع کی تاکید کی مثال، جیسے نجح الطلاب کلہم، تمام طلبہ کامیاب ہو گئے۔ نجح فعل ہے، الطلاب فاعل ہے اور یہ جمع ہے اور یہ مؤکد ہے، کلہم یہ تاکید ہے، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل، نجح فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال، قابلت الناجحات جمیعہن، میں نے تمام کے تمام کامیاب عورتوں سے ملاقات کی۔ قابلت فعل بفاعل، الناجحات یہ مفعول ہے اور یہ مؤکد ہے، جمیعہن یہ تاکید ہے، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ کلن اور جمیعن یہ اس مفرد کی تاکید کے لیے بھی آتے ہیں جس کے اجزاء ہوں، جیسے قرأت الکتاب کلہ، میں نے پوری کی پوری کتاب پڑھی۔ قرأت فعل بفاعل، الکتاب مفعول بھی اور یہ مؤکد ہے، کلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ کتاب، الکتابہ یہ ایک ایسا مفرد ہے جس کے اجزاء حصی ہیں یعنی صفحات۔ اسی طرح دوسری مثال، ان الامر کلہ للہ، اختیار تو سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ اب اس مثال کے اندر جو ہے الامر ایک ایسا مفرد ہے جس کے حکمی اجزاء، حصی اجزاء تو نہیں ہے لیکن حکمی اجزاء ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جس کے حکمی یا حصی اجزاء نہ ہوں اس مفرد کی تاکید کے لیے آپ کل یا جمع کو نہیں لا سکتے، جیسے جاء محمد کلہ آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ محمد ایک ایسا مفرد ہے جس کے اجزاء نہیں ہیں، اور کلن اور جمع کے لیے بھی وہی مذکورہ تین شرائط ہے جو میں نے نفس، عین اور کلا اور کلتا میں ذکر کیا، یعنی مؤکد کے بعد آئے
اور اس تاکید کو اگر حذف بھی کر دیا جائے جملے سے تو معنی کے اندر کوئی خرابی نہ ہو۔ نمبر 3، ایک ضمیر ہو لوٹنے والی ہو، تاکید کے اندر ایک ضمیر ہو جو لوٹنے والی ہو مؤکد کی طرف۔ یہ 3 شرائط ان کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی کلن اور جمیعن کے لیے بھی ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا درس بہت مفید ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو واقعی میں فائدہ ہوا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں میں آگے بڑھائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔